دوت وفا جناب اکرام بھائی کی زبانی نبی کی نعت اور منقبت اور سماعت کرنی ہے. کوئی زیادہ وقت بھی نہیں ہوا ہے، اچھا ماحول ہے، اچھا انتظام ہے. اللہ بس اس بزم کو اپنی بارگاہ میں قبول اور فرما لے. خطبے کے بعد میں نے جس آیت کریمہ کی تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، اسی کے ضمن میں جو کچھ بھی میرے حاشیۂ ذہن پر ہے انشاءاللہ کچھ باتیں میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. اللہ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. قاری سہیل صاحب نے ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھا، اور یہ ماشاءاللہ آپ کے گاؤں کے رشتہ دار ہیں سہیل رضا بلالی، انہوں نے بھی بہت اچھا پڑھا. ناظم صاحب کم وقت میں اپنے کام کو مکمل کر رہے ہیں. ہاں، یہ سچائی ہے کہ نقابت اسی انداز میں ہونی چاہیے. مختصر وقت میں وہ اپنی بات کو مکمل کر رہے ہیں. اللہ ان کے حوصلے کو بلند فرمائے، اللہ خوب خوب ترقی عطا فرمائے. ان محفلوں سے کچھ سیکھنے کو ملتا ہے. کون سا گاؤں؟ سنگھائی والوں، ان محفلوں میں آنے کا ایک مقصد ہوتا ہے. بسترے کو چھوڑا ہے، سونے کا وقت ہے، نیند کو قربان کیا ہے، تو یہاں آنا بیٹھنا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا. ہمارا آپ کا مقصد یہاں پر بیٹھنا، سیکھنا اور سکھانا ہے. ہمیں اپنے پڑوسیوں کے ساتھ کیسے طریقے سے پیش آنا چاہیے، ان کے ساتھ کون سے حق ہیں، کس انداز میں وہ نبھانے ہیں. تمہارے گھر کے پڑوس میں کس کا گھر ہے، یہ اللہ کے نبی نے نہیں فرمایا. سنگھائی والوں جملہ غور سے سننا. اللہ کے نبی نے فرمایا پڑوسی کا حق ادا کرو. وہ پڑوسی کسی بھی دھرم کا ہو، کسی بھی ذات کا ہو، کسی بھی برادری کا ہو، کیسا بھی ہو. اللہ کے ہمارے نبی پروفٹ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. سب کو بولنا ہے، کیا کہا؟ ہمارے نبی نے پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو. آقا نے یہ نہیں فرمایا کون سی برادری کا، کون سے دھرم کا، یہ نہیں ہمیں دیکھنا. A to Z کوئی بھی ہو، اپنا پڑوسی اس کے ساتھ اچھا کرو. اب ایک گھر کے بعد ایک گھر کے بعد ایک گھر کے بعد ایک. ایمانداری سے بتاؤ، اسی طریقے سے ہم اگر پیار کا ماحول آگے، اے بیٹیا، اے بیٹا، بیٹھو بیٹھو، آرام سے بیٹھو. آپ کا گھر، میرا گھر، مثال کے طور پہ آپ کا گھر یہ ہے، اس کے قریب کسی نہ کسی کا گھر تو ہے، پھر اس کے قریب میں کسی کا گھر ہے، پھر اس کے قریب میں کسی کا گھر ہے. اگر ہم نے اپنے نبی کی اس بات پر عمل کر لیا سنہائی والوں، ہم ایک کے بعد ایک کے بعد ایک پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرتے چلے جائیں، تو ایمانداری سے بتاؤ کہ پورے گاؤں میں شانتی کا ماحول ہو سکتا ہے، پیار کا ماحول بن سکتا ہے. اب ہمارے گاؤں کے برابر میں کوئی گاؤں ہے تو وہ پڑوسی ہے، اس کے ساتھ اچھا کرنا. کوئی شہر ہے، اس کے ساتھ اچھا کرنا. پھر کوئی اسٹیٹ ہے، پھر کوئی ملک ہے. پتہ چلا پوری دنیا میں ہمارے نبی کے پیغام کو جھانک کر دیکھو تو امن و شانتی کا پیغام جا سکتا ہے. توجہ ہے، یہ ہمارے نبی کا فرمان ہے. تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنے نبی کی تعلیم پر عمل کرنا ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا ہے. ایک دوسرے کے ساتھ اچھا کرنا ہے. آج ہمارے نوجوانوں کو دیکھو، چوراہوں پہ کھڑے ہوئے گانے دیکھتے ہیں، گندے ڈرامے، مکاریاں اور نہ جانے کیا کیا. اگر کوئی ہمارا بزرگ، داڑھی والا یا کوئی بھی چلا جائے، کوئی ہم سے بڑا ہے، تو ہمارے نبی نے فرمایا اسے سلام کرو، سلام عام کرو. آقا نے فرمایا سلام عام کرو. ایمانداری سے بتاؤ، جب ایک دوسرے کو سلام کرو گے، سلام کا ماحول پیدا ہوگا، پیار بڑھے گا نہیں بڑھے گا؟ محبتیں بڑھیں گی کہ نہیں بڑھیں گی؟ نفرتیں دور ہو جائیں گی، محبتوں کے الحمدللہ راستے ہموار ہوتے چلے جائیں گے. تو ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے؟ سلام عام کرنا. بچے بولیں کیا کرنا ہے بیٹا؟ سلام ایک دوسرے کو عام کرنا، مطلب ایک دوسرے تک پہنچانا ہے.
اب غور کریں آپ میرے جملے، بھیا بھائی ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، جب تک میری تقریر ہو تھوڑی دیر بیٹھ جائیں، پیر پہ سے پیر اتار لیں، ادب کے ساتھ تھوڑی دیر بیٹھ جائیں. ویسے یہاں آپ برا نہ مانیں، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بیٹے، آ کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، آ جاؤ بیٹے آ جاؤ. ہمارا مقصد دیکھو سکھانا ہے، برا نہ مانیں، برا لگا مجھے معاف کر دینا. ہمارا مقصد ہے محبتیں قائم کرنا. بیٹھ جائیے، کوئی بات نہیں، جہاں بیٹھا بیٹھے. ادھر دیکھیے آپ، ادھر. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سنہائی والوں جب بچوں کے درمیان سے گزرتے تھے تو بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. ہمارے نبی بچوں کو سلام کر رہے ہیں اور آج ہم چچا کو سلام کرنے کو تیار ہیں. بات صحیح ہے کہ غلط ہے؟ ہم بڑوں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. ابے بیٹھ جا بھائی، اے بیٹا بیٹھ جا بیٹے، بیٹھ جا. ہمارے نبی بچوں کو سلام کیا کرتے تھے. راستے میں بچے کھیل رہے ہیں، آقا راستے سے گزر گئے، بچوں کو سلام کر لیا. کیا انداز تھا یار نبی کا. اگر ان باتوں کو ہم سیکھ لیں، پتہ چلے کہیں بچے کھڑے ہیں 4-6 بچے، اچھا آقا بچوں کو سلام کیوں کرتے تھے معلوم ہے آپ کو؟ آج میں ہی نہیں کروں گا، کل کو یہ سیکھ جائیں گے. جب یہ دیکھیں گے کہ نبی آخر الزمان خاطب پیغمبراں جانے کائنات تشریف لا رہے ہیں تو موقع ہی نہیں دیں گے مجھ سے پہلے سلام کر لیں. بولو محبتوں کے رشتے بڑھے کہ بڑھے؟ ہم اور آپ اپنے بڑوں کو سلام کرنے کے لیے تیار نہیں. پڑوسیوں کے ساتھ اتنا پڑوسی سے پڑوسی کو حسد ہے کہ جلن ہے، یہ اسلام سکھاتا ہی نہیں. یہ اسلام نہیں بلکہ کوئی بھی دھرم ہو، دنیا میں کوئی دھرم سکھاتا ہی نہیں نفرت ہے. ہمیشہ کوئی بھی کسی بھی دھرم کو دیکھیں آپ کسی بھی اینک سے، وہ ہمیشہ اچھائی سکھاتا. اب کوئی نہ مانے تو وہ بات الگ ہے. ہمارے ایک استاد اکرام بھائی انہوں نے کہا کہ جیسی کرنی ویسی بھرنی. نہ مانے تو کر کے دیکھ، اور جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ. بھائی سنگھائی والوں، ہمارا کام تو سمجھانا ہے، عمل کرنا نہ کرنا آپ کا کام ہے. دوسرا، گھروں میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ اپنے ماں باپ کے ساتھ کس طریقے سے پیش آتے ہیں. کیسی بدتمیزیاں، گالیاں، اپنے ماں باپ کو الٹا سیدھا. یاد رکھنا 1,00,000 سجدے کر لینا، یہ تمہارے نبی کا فرمان ہے. 1,00,000 سجدے کر لو، عبادتوں پہ عبادت کرو، قرآن کی تلاوتیں کرو. حد تو یہ ہے سنگھائی والوں، خانہ کعبہ کی دیوار پکڑ کے سر رگڑ کے مر جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں ایک سجدہ قبول نہیں ہو سکتا اگر تمہارے ماں باپ تم سے ناراض ہیں. پتا چلا جنت تو تمہارے گھر میں موجود ہے. اگر ان کو راضی کر لیا اللہ راضی ہو جائے گا. اللہ راضی ہو گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا. تو یہ مقصد ہمارا آپ کو سمجھانا ہے، اتنا دور سے آنا ہے. ماں باپ کے ساتھ اچھائی کرنی ہے، ماں باپ کے ساتھ محبتوں کے ساتھ اور نرم لہجے میں بات کرنی ہے. کیسے لہجے میں؟ آج تو نرم لہجہ ہے ہی نہیں، اکڑ والا لہجہ ہے. جہاں دیکھو ماں باپ سے، بڑے بھائی سے، محلے میں، تو وہ اکڑ کے ہی بات کر رہی ہے. جبکہ ضرورت اکڑنا نہیں ہے. جو اکڑتا ہے اللہ اسے پکڑتا ہے. اور یہ نوجوان بیٹھے ہیں، ایک جملہ اور دے دیں آپ. بڑے بڑے سورما، بڑے بڑے پہلوان جن کی مونچھوں پہ چراغ جلتے تھے، جن کی دنیا میں توتی بستی تھی، جن کے دنیا میں ڈنکے بستے تھے، اللہ کی عزت کی قسم ہم نے ان کی قبروں کے تختوں کو ٹوٹے ہوئے دیکھا ہے. قبریں پھٹ گئیں، بے نام و نشان ہو گئے، مٹی میں مل گئے، کفن میلے ہو گئے. سنگھائی والوں کو نام لینے والا نہیں ہے، مگر آج بھی ان لوگوں کے نام زندہ ہیں کہ جن لوگوں نے اللہ رسول کے پیار میں اپنی زندگی کو گزارا، اللہ رسول کی محبت میں اپنی زندگی کو گزارا ہے. تو سنگھائی والوں، پہلا پیغام محبتیں عام کرنی ہے، نفرتیں ختم کرنی ہے. محبتیں بولو، محبتیں عام کرنی ہے. سلام عام کرنا ہے، ماں باپ کی قدر کرنی ہے. یہ 3 باتیں میں نے بتائیں، اگر انہی باتوں پر عمل کر لیا تو یاد رکھنا یہ جلسہ کامیاب ہو جائے گا. اور بھیا رہا نمازوں کا معاملہ، تو نماز تو فرض ہے، کسی حال میں معاف ہے ہی نہیں. توجہ ہے، کسی بھی حال میں نماز معاف نہیں ہے. تو اس لیے نماز تو اصل عبادت ہے، وہ تو پڑھنی ہے. مطلب وہاں تو چھوڑ دیجئے ساری باتیں، نماز تو پڑھنی ہے. میں آپ کی مسجد میں گیا، عشاء کی نماز میں نے ادا کی، طبیعت خوش ہو گئی. سنگھائی والوں، کتنی خوبصورت مسجد آپ نے بنا کے رکھی ہے، اللہ آپ کی کمائیوں میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. مگر مسجد میں سجدہ بھی بعد میں ہے، پہلے ماں باپ کو راضی کر لینا. بس یہ سمجھ لینا، جن کے ماں باپ ناراض ہیں 1,00,000 سجدے کر لو، سب بیکار ہے. کہاں جا رہی ہے؟ اب کہاں جا رہا ہے؟ اسے پتہ ہی نہیں ہے. اس فون نے نا نئی نسل کو برباد کر کے رکھ دیا بالکل.
جسے دیکھو 12 بجے 2 بجے 3 بجے، آخرکار اس نئی نسل کو ہو کیا گیا ہے۔ ہم کبھی کبھی بھیا پروگرام سے جاتے ہیں تو بعض بات کو دیکھ دو تو رات کے 2 بجے نہ تیندوے کا خطرہ ہے نہ چیتے کا خطرہ ہے، بھیڑیے گھوم پھر رہے ہیں، ان کا کوئی خطرہ نہیں، مگر اس کا اسے تو چقندر کو پتہ ہی نہیں، یہ تو جنگل میں بس پتہ ہی نہیں لگا کس سے ہے۔ یہ سمجھ میں اللہ خیر فرمائے۔ مسئلہ کیا ہم نہیں جانتے، ہم نے دیکھا نہیں بھائی کس سے باتیں کر رہی ہے، مگر اتنا جانتے ہیں رات کے 2 بجے سے تیندوے کا بھی ڈر نہیں ہے، آرام سے چکر لگا رہے ہیں گلیوں میں۔ اللہ خیر فرمائے۔ پتہ نہیں بھائی اکرام بھائی کون سا نشہ چڑھا ہے، کون سا نشہ اسے کس نے پلا دیا، اللہ خیر فرمائے۔ بہرحال اس موبائل سے اپنی زندگی کو دور رکھو، پڑھو۔ ہمارے نبی نے فرمایا پڑھو۔ اس قوم کا اتہاس لکھا جاتا ہے جس قوم کے ہاتھ میں قلم کی طاقت ہوتی، توجہ ہے، اس قوم کو مٹا دیا جاتا ہے جس قوم کے پاس تعلیم نہیں ہوتی۔ اچھا تعلیم ہوگی تو بات کرنے کا انداز ہوگا، کھانے کا انداز ہوگا، پینے کا لہجہ ہوگا، تمہارے پینے کا انداز ہوگا، توجہ ہے، بات کرنے کا لہجہ ہوگا، کپڑے پہننے کا سلیقہ ہوگا تمہارے پاس، مہمان کو بٹھانے کا طریقہ ہوگا، تعلیم ہوگی، گھر بنانے کا انداز ہوگا تمہارے پاس میں، مہمانوں کے ساتھ کیسا پیش آنا چاہیے وہ انداز ہوگا تمہارے پاس میں۔ اور جاہل جٹ ہوگا تو سیب لائے گا، بیچ میں سے 4 ٹکڑے کرے گا، نمک ڈالے گا، کھاؤ۔ بتاؤ غلط کہہ رہے ہیں ہم ایک جگہ گئے، ایک ساتھ ہمارے اور تھے، بیچارے سیدھے سادے لوگ، تعلیم تھی نہیں قریب میں، علم حاصل کیا، جاہل جھٹ بالکل ہے نا۔ تو سیب میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بیچ میں جو گندگی ہوتی ہے اس میں وہ بیچ میں سے کاٹا، 4 ٹکڑ رکھے وہ کھائیے۔ میں نے کہا ان کی کمی نہیں ہے، اگر ان کے پاس تعلیم ہوتی تو انہیں سلیقہ ہوتا۔ علم جو ہے وہ طریقے سکھاتا ہے، یعنی علم کا معنی روشنی ہے۔ کیا ہے علم کا معنی؟ روشنی۔ اچھا روشنی ہوگی تو ایمانداری سے بتاؤ، اگر راستے میں پتھر پڑا نظر آئے گا اور جب اندھیرا ہوگا تو ٹھوکر لگے گی، تو جاہل ایسے جیسے اندھیرا اور علم ایسے جیسا روشنی۔ تو یاد رکھنا ہمیں روشنی میں زندگی گزارنی ہے۔ اچھائی اور برائی میں تمیز کب آئے گی؟ جب علم ہوگا، اور جب علم نہیں ہوگا تو جاہل ہوگا۔ اب یہی طریقہ عورتوں کا ہے، صحیح بتا رہے ہیں ہم۔ بعض عورت کو دیکھو، آج سوشل میڈیا کا آپ دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے، ایک عورت کو دیکھو تو غازی آباد کی بات ہے نا وہ آج، تو وہ آٹا گھومتے وقت اس میں پیشاب ڈال دیا اپنا۔ بتائیے بھائی عورت ہے وہ کسی بھی دھرم کی، میں یہ نہیں کہتا کون ہے، مگر میں یہ کہتا ہوں بالکل جاہل ہوگی وہ۔ اگر جاہل نہیں ہوتی وہ تو اللہ کے رزق میں جس رزق کو کھا کر آنکھیں کھلتی ہیں اس رزق میں کبھی اس زندگی کو شامل کرتی، کبھی پیشاب کو ڈالتی؟ بتائیے۔ آج سوشل ابھی دیکھیے آج پوری میڈیا میں یہ بوال پھیلا ہوا ہے۔ اللہ رحم فرمائے۔ اس لیے میں نے کہا کہ اس عورت کے پاس بھی علم نہیں ہوگا جو پیشاب میں آٹا گوندھ ڈالا، گندگی میں آٹا گوندھ ڈالا۔ پتا چلا علم ہوگا تو عورت کو سلیقہ ہوگا کہ پہلے ہاتھ دھوئیے۔ بعض عورت کو ہم نے دیکھے بھیا اتنے بڑے نخون ہوتے ہیں، بتاؤ پاخانہ اور پیشاب سے پاکی کرے گی نہیں کرے گی وہ عورت؟ جب پاخانہ اور پیشاب کو صاف کرے گی، ہاتھ میں ناخن ہوں گے لمبے لمبے، تو وہ گندگی اس میں جائے گی، اور جب وہ گندگی اس میں جائے گی تو پھر آٹا گوندے گی تو آٹے میں جائے گی۔ ہمارے نبی نے فرمایا ناخن چھوٹے رکھو، ناخنوں کو کاٹ لو۔ اور جب ناخن آپ تو بھیا فیشن چلا اتنے لمبے کو کسی سے کیا کہہ سکتے ہیں؟ بھائی کہنے تیار نہیں، ماں کہنے تیار نہیں، باپ کہنے تیار نہیں۔ ارے بھائی اگر کوئی کام بہن غلط کر رہی ہے کہ ہماری بیٹیاں غلط کر رہی ہے تو ہمارا حق ہے اسے ہم سمجھائیں کہ بیٹی ایسے مت گزارو، زندگی ایسے گزارو، یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کا، یہ طریقہ ہے۔ اب اتنے بڑے ناخن بولو، جب پاخانہ پیشاب آدمی صاف کرے گا اپنا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اندر گندگی جائے گی، اور جب گندگی جائے گی تو آٹا گوندے گا، اب آٹا گوندے گا تو اس میں گندگی جائے گی۔ جب اس گندگی کی کھاؤ گے تو یعنی کہ جرمنی کے ڈاکٹر کہتے ہیں، جرمنی کے سائنسداں کہتے ہیں کہ اسی گندگی سے انسان کے اندر کینسر کے کیٹاڑو پیدا ہوتے ہیں، مگر آدمی سمجھنے تیار نہیں۔ اب حدیث سنیں آپ، میرے آقا نے فرمایا النظافۃ نصف الایمان، صفائی آدھا ایمان ہے، صفائی آدھا۔ اب مگر یہ صفائی آئے گی کب؟ جب علم ہوگا۔ بعض عورت کے تو اللہ رحم فرمائے بال کھلے ہیں، آٹا گوندھ رہا، ماں بہنیں بیٹھی، میں بتانے لگا ہوں سب کو، تو ہم نے دیکھا کہ آٹے میں، تم نے دیکھا ہو کبھی روٹی میں بال نکل آتے ہیں، ہمارے آگے بھی آئے، کئی جگہ ہم روحان میں گئے تو آٹے میں روٹی میں بال ہیں، پتا چلا سر کو دوپٹہ رکھنے کے لیے تیار نہیں۔ کوئی دھرم یہ نہیں کہتا کہ ننگے سر رہو، سارے دھرم یہ کہتے ہیں کہ بیٹی اپنے سر کو، بالوں کو یعنی چھپا کے رکھے، اور جو بیٹیاں آج بھی گھروں میں عزت کے ساتھ رہتی ہیں ان کی عزتیں محفوظ ہیں، اور جو بیٹیاں بازاروں میں مارکیٹوں میں گھومتی ہیں ان کی عزتیں نیلام ہو چکی ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ عورت مثل خزانے کے ہے۔ عورت کیسے ہے؟
ذرا بولتے ہیں مثل ایسے جیسے زیور. اللہ کے نبی نے فرمایا عورت ایسے جیسے زیور. سچ بتاؤ سونے چاندی کی چیزوں کو چوراہے پہ رکھا جاتا ہے یا چھپا کے؟ تم ہی بتاؤ کہاں رکھا جاتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عورت، توجہ ہے، عورت مثل خزانے کے ہے. خزانے کو چھپا کے رکھیے آپ. ظاہر سی بات ہے چوراہوں پہ گلی کوچوں میں گھماؤ گے تو گنڈوں کی نظریں پڑیں گی، آوارہ کی نظریں پڑیں گی، ہماری اولاد کی بے عزتی ہوتی نظر آئے. دیکھو بھئی یہ باتیں چند باتیں ہم نے آپ سے کہی ہیں، ہو سکتا ہے یہ باتیں آپ کو اچھی لگی ہوں، تو اس لیے اللہ خوش رکھے. چچا کی بات سمجھ میں آئی ہے. اللہ سلامت رکھے، خوب ترقیوں سے نوازے اور ہماری بیٹیوں کو پردے میں رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اب درود پاک پڑھیں. اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وسلم. تمہاری ٹوپی بہت اچھی لگ رہی ہے آج. سراج یہ ٹوپی کیمرے میں ضرور لانی چاہیے، بہت خوبصورت لائے. کل کو ہم بھی لیں گے ایسی ٹوپی. اللہ خوب برکت عطا فرمائے. درود پاک پڑھیں اور بلند آواز سے پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. کس کی محفل ہے یہ؟ کس کی محفل ہے؟ ہاں ماشاءاللہ. کون ہے غوث اعظم؟ جس ذات نے ماں کے پیٹ میں قرآن کے 15 پارے حفظ کیے، اس ذات کا نام ہے عبد القادر جیلانی. جس ذات نے عشاء کے وضو سے 40 سال تک فجر کی نماز ادا کی، اس ذات کا نام ہے عبد القادر جیلانی. کتنے سال تک پڑھی صاحب؟ کون سے وضو سے؟ عشاء کے وضو سے فجر کی. ہم لوگ فجر کے وضو سے فجر کی پڑھنا تیار نہیں. اور کہہ رہا غوث اعظم کا دامن بھئی پکڑا ہی کب ہے؟ پکڑا ہی نہیں ہے. پکڑا ہوتا تو نمازیں پڑھتا. غوث اعظم نے 15 سال تک پوری رات میں ایک قرآن مکمل کیا. ایک تاریخ میں تو یہاں تک بھی ہے کہ سرکار غوث اعظم ایک رات میں 1000 نفل نماز ادا کرتے تھے. 1000 رکعت نفل نماز ادا فرمایا کرتے تھے. یہ ہے عبد القادر جیلانی. اور ایک بات اور بتائیں، چھوٹے موٹے پیر نہیں تھے، بہت بڑے عالم دین تھے. اپنے وقت کے 12 زبانوں میں بغداد کے مدرسے میں درس دیتے تھے. آپ مسائل کو حل فرماتے تھے. دارالفتہ میں آپ بیٹھتے تھے. اتنے بڑے عالم کا نام ہے عبد القادر جیلانی. اور دوسرا قول سرکار غوث اعظم فرماتے ہیں، ایسے دیکھ رہا ہوں پوری دنیا کو جیسے رائی کا دانہ، یوں سمجھیے باجرے کا دانہ سمجھتے ہیں، ایسے جیسے رائی کا دانہ ہتھیلی پہ رکھا ہے. ایسے کریے آپ اپنے ہاتھ کو، سب لوگ ایسے کریں. ایک چاول کا دانہ ہاتھ پہ رکھو، آسانی سے نظر آئے گا نہیں آئے گا؟ تو سرکار غوث اعظم پوری دنیا کو ایسے ملاحظہ فرما رہے ہیں. اور یہ ٹیکنیکل زمانہ ہے، توجہ ہے، سائنس کا دور ہے. یہ مت سوچنا ایسے کیسا ہو گیا. اے بھیا بات نہیں کریں گے، بالکل بات نہیں کریں گے. میری کر رہی ہے کمیٹی والا ہو یا کوئی بھی ہو، بالکل توجہ. یہ بات جملے بڑے کام کے دے رہا ہوں آپ کو. سرکار کوئی یہ کہے کہ ایسے کیسے دیکھ رہے ہیں؟ اسکرین کے ذریعے، آج نیٹ کے ذریعے ہم پوری دنیا کا بولو معائنہ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں؟ پوری دنیا کو دیکھ رہے ہیں. تو جب انسان کا بنایا ہوا یہ چھوٹا سا ایک اسکرین ہم پوری دنیا کی خبر لے سکتے ہیں، تو جو طاقت اللہ نے حضرت عبد القادر جیلانی کو عطا کی ہے، ایمانداری سے بتاؤ کیا بڑے پیر پوری دنیا کو نہیں دیکھ سکتے؟ اور جب غوث اعظم کے دیکھنے کا یہ عالم ہے تو پھر ان کے نانا محمد الرسول اللہ کے دیکھنے. اللہ خوش رکھے، شاد آباد رکھے. 2-3 شعر پڑھ لیں، بول دو سبحان اللہ. ہے ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا. بناؤ بھائی مائک بناؤ. کہاں سے چکا ہے مائک والے؟ کہاں ہے؟ اب یار پیچھے رکھا تم نے، مینا کا سامنے رکھنا چاہیے تھا. ہے ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا. ہے ولیوں میں سب سے اعلیٰ، ہے ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا، رتبہ غوث اعظم کا. سب ولیوں کی گردن میں ہے، سب ولیوں کی گردن میں ہے پٹا غوث اعظم کا. سب ولیوں کی گردن میں ہے پٹا غوث. واہ بے شک سبحان اللہ ماشاءاللہ. بہت اچھا سنائی والوں آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ خالی مولوی لینا ہی جانتا ہے، ایسا نہیں ہے. مولوی
دینا بھی جانتا ہے. اللہ کروڑ پتی بنائے, اللہ خوش رکھے, اللہ خوش رکھے, اللہ سلامت رکھے. ارے ہم تو چھوٹے چھوٹے سمجھ رہے ہیں, اس گاؤں میں بڑے بڑے بھی دے دیتے ہیں. اللہ خوب ترقیوں سے نوازے اور مولا ان کی جھولی بھر دے. اللہ جتنے یہاں پر بیٹھے ہیں سرکار غوث اعظم کے صدقے سب کو کروڑ پتی بنا دے. سنیں غور سے, ماحول بنا ہے. ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا. سب کو پڑھنا میرے ساتھ. ہے ولیوں میں سب سے اعلیٰ رتبہ غوث اعظم کا, رتبہ غوث اعظم کا. سب ولیوں کی گردن میں ہے, سب ولیوں کی گردن میں ہے پٹا غوث اعظم کا, پٹا غوث اعظم کا. سب ولیوں کی گردن میں ہے پٹا غوث اعظم کا. بولیے غوث, مجھے دکھانے کے لیے نہیں بولنا, غوث اعظم بغداد سے دیکھ رہے ہیں. شیر ببر کی, شیر ببر کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا تھا. تاریخ کے حوالے سے شیر ببر کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا تھا, کہ شیر ببر کی آنکھ میں آنکھیں ڈال کے باتیں کرتا تھا. کہ دبلا پتلا بیٹھا تھا جو کتا غوث اعظم. دبلا پتلا بیٹھا تھا جو کتا غوث, کتا غوث اعظم کا. اب یہ گارنٹی کے ساتھ یہ شیر کے ساتھ اکرام بھائی جو میرے ساتھ ہوا ہے الحمدللہ, جو میں نے دیکھا سنائی والوں, کمیٹی والے سنیں. ایک پل میں امداد کو میری وہ بغداد سے آتے ہیں. سن 2018 ہے, 9 فروری کی تاریخ ہے. دلی سے انڈیگو فلائٹ سے کولکتہ کے لیے جب ہم نے اڑان بھری, 32,000 فٹ کی اونچائی ہے, ہم پرواز کر رہے ہیں. اچانک پائلٹ نے 45 منٹ کے بعد اعلان کیا, ایک انجن نے کام کرنا بند کر دیا. توجہ, بہت بڑے جملے دینے لگا ہوں. ایک انجن نے کام کرنا بند کر دیا. تھوڑی دیر گزری, پائلٹ نے اعلان کر دیا دوسرے انجن نے بھی کام کرنا بند کر دیا. 180 یاتری سفر کر رہے تھے, حالات بے قابو ہو گئے, فلائٹ ڈگمگانے لگا. قریب تھا وہ وقت کہ کریش ہو جاتا. لوگ آہو بکا کی آوازیں بلند کر رہے ہیں, سپورٹ ویلڈ کے ذریعے لوگ چیخ پکار کی آوازیں آ رہی ہیں, بے ہوش ہو رہے ہیں. مگر ایسے وقت پہ سنگھائی والوں, مجھے بچوں کی یاد نہ آئی, بیوی کی یاد نہ آئی, گھر والوں کی یاد نہ آئی, رشتہ داروں کی یاد نہ آئی. اگر ایسے وقت پہ یاد آئی تو بغداد کے راجا کی یاد آئی, شہنشاہ ولایت کی یاد آئی. اور میں نے کرسی کو پکڑنے کے بعد روتے روتے آنکھوں میں آنسو, میں نے کہا سرکار آپ نے تو 12 برس کی نکال کے کنارے پہ لگائے, آپ نے تو 12 برس کی نکال کے کنارے پہ لگائی ہے. حضرت ہمیں تو ابھی 45 منٹ ہوئے ہیں. اللہ کی عزت کی قسم, جو فلائٹ ڈگمگانے لگا, حالات بے قابو ہو گئے. میں نے ایسے کرسی کو پکڑنے کے بعد آنکھیں بند کر کے نعرہ لگایا, یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد, یا غوث المدد. ایسے لگا جیسے فلائٹ میں کسی نے ایک دھکا مارا. میرا ایمان کہتا ہے, میرے بغداد کے راجا نے کہا رک جا, اس میں میرا نام لینے والا بھی بیٹھا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم, نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. میں نے کہا رک جا, سرکار غوث اعظم نے کہا رک جا. توجہ ادھر دیکھیں, اس میں کوئی میرا نام لینے والا بھی بیٹھا ہے. بس یہ نعرہ لگایا, ادھر پائلٹ نے اعلان کیا, ہم
جہازوں کو کنٹرول کر لیا. میں نے کہا پائلٹ تیرا نہیں, یہ تو بغداد کے راجا کا کنٹرول ہے. تبھی تو میرا دل کہتا ہے ایک پل میں امداد کو میری وہ بغداد سے آتے ہیں. اچھا مسکرانا جانتے ہیں؟ میں کچھ نہیں مانگ رہا آپ سے, ایسے مسکرا کے بول دو جیسے داماد پہلی مرتبہ سسرال میں مسکرا کے بولتا ہے. بول دو سبحان اللہ. ایک پل میں امداد کو میری وہ بغداد سے آتے ہیں. ایک پل میں امداد کو میری وہ بغداد سے آتے ہیں. مشکل میں جس وقت لگایا, دیکھنا چاہتا ہوں مجمع سے کتنے نعرے لگیں گے. مشکل میں جس وقت لگایا نعرہ غوث اعظم. اللہ ہماری علماء کی جماعت کو مولا ترقیوں سے نوازے. ذرا بولیں گے مسکرا کے, مشکل میں ایسے بولیں, مشکل میں جس وقت لگایا. غوث اعظم کا اکرام بھائی مجھے ایسے لگ رہا کہ اس محفل پہ آج بالکل سرکار غوث اعظم کا فیض برس رہا ہے. مشکل میں جس وقت لگایا, ہاتھ اٹھا کے بولو مشکل میں, تمہیں قسم ہے ہاتھ اٹھائے, اٹھا کے بولو مشکل میں جس وقت لگایا نعرہ غوث اعظم کا. شعر اور تالی کے حوالے سے سنیں 70 کیا لاکھوں کے گھر افطار کرے تو حیرت کیا. 70 کیا لاکھوں کے گھر افطار کرے تو حیرت کیا. 70 کیا لاکھوں کے گھر افطار کرے تو حیرت کیا. رب نے بنایا ہی ایسا ہے, رب نے بنایا ہی ایسا ہے رتبہ غوث اعظم کا. رب نے بنایا ہی ایسا ہے, بولے رتبہ غوث اعظم کا, رتبہ غوث اعظم کا. آخری شعر اور سن لیں. ان کا عشق, بہت بڑا جملہ, عشق کی بات ہے, سنیں عشق کی. ان کا عشق خلد بری سے دور رہے گا کیوں انسان. یہ محفلیں کرانا, رات کے 12 بجے نعرے لگانا, یہ رات کے 12 بجے بریانی بنانا, توجہ ہے, یہ مجمع کو بریانی کھلانا, اس کے پیار میں سب غوث اعظم کی محبت میں یہ اسٹیج لگانا, ممبر لگانا, علماء کو نوازنا, علماء کو بلانا, یہ سب پیار ہے غوث اعظم کا. اور یاد رکھنا جملہ دینے لگا, جو مقام اللہ نے, نوٹ کریں, جو مقام اللہ نے نبیوں میں, بہت بڑا جملہ, گولڈن جملہ, جو مقام اللہ نے نبیوں میں ہمارے نبی کو عطا کیا ہے, وہی مقام غوث اعظم کو اللہ نے ولیوں میں عطا کیا. تو پھر ہم سینہ چوڑا کر کے کہتے ہیں ان کا عاشق خلد بری سے, جنت سے, ان کا عاشق خلد بری سے اور رہے گا کیوں انصار. کیوں ان کا عاشق خلد بری سے دور رہے گا کیوں انصار. خلد بری کا جب ہے مالک, خلد بری کا جب ہے مالک نانا غوث اعظم کا. ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, مسلک اعلیٰ حضرت فیضان غوث اعظم. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ خوش رکھے بھائی آپ لوگوں کو. توجہ, بھیا کا نام بتاؤ, کیا
ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہم ان کے لیے دعا کرتے ہیں، ہمارا ان کو پیار آ گیا، ان کے چہرے کو دیکھ کے مجھے اچانک خود اچھا لگا، دعا کرتا ہوں اللہ انہیں ہدایت نصیب فرمائے، بہت اچھا لگا ان کے چہرے کو دیکھ کر مجھے، حالانکہ میں نہیں جانتا، مگر چہرے پہ اچانک یہ اتنے غور سے سن رہے ہیں، اتنا اچھا سن رہے ہیں کہ پورا مجمع ایک طرف ان کی سماعت مجھے عجیب لگی۔ میں نے پوچھا بھیا کا نام پوچھتا ہوں، اللہ خوش رکھے، سنیں محبت کے ساتھ۔ خلد بری کا جب ہے مالک نانا غوث اعظم کا، ایک شعر میں نے اس میں پڑھا تھا، 70 کیا لاکھوں کے گھر افطار کری تو حیرت کیا، رمضان کا مہینہ ہے، سرکار غوث اعظم کا شہر بغداد ہے، ایک عاشق بغداد میں سرکار غوث اعظم کے مدرسے میں پہنچا، وہ نوجوانوں ادھر دیکھیں، جانے کے بعد عرض کرتا حضرت آج شام کی افطار کی دعوت قبول فرمائی،